سی پیک کے خلاف بھارتی سازشیں، را کے ہیڈ کوارٹرز میں 2015 میں خصوصی سیل قائم، ابتدائی طور پہ 80 ارب روپے مختص، 700 افراد کی ملیشیا اور 24 رکنی کمیشن بھی بنایا گیا۔ دہشت گردی کے لیے بلوچ عسکریت پسندوں کی تربیت بھی کی گئی۔ دہشت گردوں سے بھارت کے روابط، مالی معاونت اور سرپرستی بے نقاب۔ پاکستانی ڈوزر کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پاکستانی ڈوزیر میں سی پیک کے خلاف بھارتی ریاستی دہشت گردی کے تمام زمینی حقائق موجود، پروجیکٹ ناکام بنانے کی کوششیں کرنے والے مایوس ہوں گے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستانی جدوجہد قابل تحسین، امن دشمنوں کی کمر توڑنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں، چینی ترجمان کا دو ٹوک اعلان۔ مسلم مخالف جذبات سے بی جے پی کا اثر مضبوط، انتہا پسندی بھارتی معاشرے میں گہرائی تک سرایت کر چکی، ہندوستانی معاشرہ نسل اور قوم پرستی کے گرد مرکوز، بھارتی سیاستدان نسلی یکجہتی کے غلط استعمال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پاکستان کی جوہری طاقت کے مقابلے کے لیے ایٹمی ہتھیار تیار، بھارت کو ادراک نہیں معمولی غلطی پورے خطے کو تباہ کر سکتی ہے، باراک اوباما نے حقیقت بے نقاب کر دی۔ بھارت میں 20 کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کا خدشہ، مقبوضہ کشمیر اور آسام میں ظلم قتل عام سے پہلے کا مرحلہ، بابری مسجد کی شہادت اور مندر کی تعمیر بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سربراہ جینوسائیڈ واچ اور دیگر ماہرین نے مودی سرکار کے عزائم دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک، کراچی میں کیس مسلسل بڑھنے لگے، ضلع جنوبی میں صورتحال زیادہ خراب، شہر قائد کے تمام اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ، 2 ڈسٹرکٹ میں مائکرو لاک ڈاؤن ہوگا، کمشنر کی ڈپٹی کمشنرز کو ہیلتھ افسروں سے مشاورت کی ہدایت، نوٹیفیکیشن کل متوقع۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے شادی ہالز میں تقریبات پر پابندی، آؤٹ ڈور فنکشنز کی اجازت، زیادہ سے زیادہ 300 افراد شرکت کر سکیں گے، ایس او پیز پر عمل درآمد بھی لازمی قرار۔ کورونا کے وار برقرار، مہلک وائرس 24 گھنٹے کے دوران 36 جانیں لے گیا، 2738 نئے مریض بھی سامنے آ گئے، ملک بھر میں 3,68,665 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,562 تک پہنچ گئی، فاسٹ بالر سہیل تنویر کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو، آئسولیشن میں بھجوا دیا گیا۔ کورونا کے خدشات، خیبر پختونخوا حکومت کا پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت سے انکار، مہلک وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے، اجتماع کی اجازت نہیں دے سکتے، ضلعی انتظامیہ پشاور کا مراسلہ۔ انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ہی جلسے کا فیصلہ، 22 نومبر کو دمادم مست کلندر ہوگا، فیصل کریم کنڈی کا مقامی حکام پر پی ٹی آئی کی ٹیم بننے کا الزام، این او سی نہ دینا حکومتی چال ہے، صدر اے این پی ایمل ولی کی تنقید۔ کورونا وبا عالمی حقیقت، یہ کسی ذہن کی اختراع نہیں، عدالتی فیصلہ آ چکا، اپوزیشن اب ہوش کے ناخن لے، عوام کی صحت کا تحفظ اولین ترجیح، قیمتی جانوں کی ضیاع کی ذمہ دار حزب اختلاف ہوگی، وزیر اطلاعات شبلی فراز کی وارننگ۔ شیخ رشید کو جلسوں سے کورونا پھیلنے کا خدشہ، گلگت بلتستان کا الیکشن آزاد امیدواروں نے جیتا، امید ہے ملک سے سیاست کا جنازہ نہیں نکلے گا،
وزیر ریلوے نے نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات کو عمران خان کی خدمت قرار دے دیا۔ گلگت کے حلقہ 2 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی، تحریک انصاف کامیاب قرار، نتیجہ جاری، ری کاؤنٹ میں ووٹ برابر ہوئے۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ 326 اضافی پوسٹل بیلٹ شامل کرنے کا الزام۔ ایک اور نو منتخب آزاد رکن تحریک انصاف میں شامل، گلگت بلتستان کے حلقہ 15 دیامیر 1 سے جیتنے والے حاجی شاہ بیگ کے کھلاڑی بنتے ہی 2/3 اکثریت حاصل، ارکان کی تعداد 16 ہو گئی۔ دورہ کابل، افغانستان میں قیام امن کے پاکستانی عزم کی جانب اہم قدم، کبھی بھی کسی تنازع کے فوجی حل پر یقین نہیں کیا، منزل کا حصول بات چیت سے ہی ممکن ہوگا، استحکام سے پاکستان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا، وزیر اعظم کا ٹویٹ، عمران خان کے دورے کے اخراجات کی تفصیل بھی جاری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ورکنگ گروپ کا اجلاس، گورنر سندھ اور چیف سیکرٹری پنجاب کی ویڈیو لنک شرکت، بڑے منصوبوں سے ملکی معیشت اور عام آدمی کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، عمران خان پرامید۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مصری سفیر کی ملاقات، دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال، باہمی تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق۔ ایف اے ٹی ایف کو مطمئن کرنے کی جانب باہم پیش رفت، منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ایف آئی اے کے اختیارات میں اضافہ، صوبوں میں براہ راست کارروائی بھی شامل، پنجاب اور سندھ پولیس سے معاہدہ، اسپیشل ڈیسک بھی قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے باہمت بزرگ پروگرام کا افتتاح کر دیا، مستحق بزرگوں کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا، پروگرام سے مستحق شہریوں کی معاشی بحالی ممکن ہوگی، عثمان بزدار کا اظہار خیال۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پنجاب بھر میں تقریبات، لاہور کے الحمرا ہال میں محفل سما، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بھی شرکت۔ تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی، مینار پاکستان گراؤنڈ میں انتظامات، ممتاز عالم دین کو بخار اور سانس کی تکلیف تھی، کارکن غم سے نڈھال، صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اظہار تعزیت۔ کراچی میں ایک اور آتش زدگی، صدر الیکٹرانکس مارکیٹ میں گودام شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے، لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ، امدادی کارروائیوں کے دوران 3 فائر فائٹرز کی حالت غیر، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یوگانڈا میں صدارتی امیدوار کی گرفتاری پر ہنگامے، مظاہرین کی پولیس سے جھڑپیں، 37 افراد ہلاک، سابق پاپ سٹار اور صدارتی امیدوار بابی وائن کو کورونا پھیلانے کے الزام پر حراست میں لیا گیا۔ جنگ بندی معاہدہ، آلبینیا نے ضلع اقدام کا قبضہ چھوڑ دیا، آذری فوج وادی میں داخل، شہریوں کا جشن، پرچم بھی لہرا دیا۔ صحرائے تھل میں 5ویں جیپ ریلی، کوالیفائنگ گراؤنڈ آصف فضل چودھری کے نام، ویمنز کیٹیگری میں صرف ایک خاتون کی شرکت، شائقین بھرپور مقابلے سے لطف اندوز۔ راولپنڈی میں سینئر ہاکی چیمپئن شپ کا فائنل، وابڈا نے نیشنل بینک کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا، میچ کا فیصلہ پینلٹی اسٹروک پر ہوا۔ اور ڈے ویڈنگ کا بڑھتا ٹرینڈ، کراچی میں عروسی کلیکشن کی نمائش،
ماڈلز کی ریمپ پر واک، منفرد انداز دیکھنے والوں کی بھرپور داد۔